سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. گزارش پیش کی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ آئے گا، پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. کیا بلوچستان سے نگران وزیر اعظم آ سکتا ہے؟ ٹکا کے کریں گے، اور جو پیشگوئی ہوگی، پیشگوئی کہا جائے گا لفظ، جو تجزیہ ہوگا لفظ تجزیہ ہی استعمال کروں گا. ہم بتائیں گے کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے، تو دونوں طرف سے یوں سر جوڑ کے آئے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب مستقبل کا پرائم منسٹر صرف اور صرف بلاول کو دیکھنا چاہتے ہیں. سیم سچویشن پنجاب والوں کی بھی ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. 200 کیس ہے ایک بندے کے خلاف، اگر وہ کسی کیس میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے تو کون سا قیامت آ جائے گی. یہ جتنے بھی آئے تھے نا یوں کر کے، یہ پرندے یہ یوں گئے، ان کا نام ہے الیکٹیبل. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. نیو لاز آف پامسٹری کے بانی صادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. جب آپ کہتے ہیں نا کیسے ہیں آپ تو سر مزہ ہی آ جاتا پوچھنے کا آپ کا حال. تھینک یو سر. آپ باخبر ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے، لیکن جو ویورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. میں ان کے کویسچنز اور جو ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس سے متعلق کویسچن کروں گا. میرا سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اتحاد نہیں کریں گے. پہلے خبریں آ رہی تھی کہ اتحاد ہو جائے گا پیپلز پارٹی اور شاید نون لیگ کا، تو آپ کو لگتا ہے نون لیگ؟ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر عبث ہے، پہلی بات. دوسری بات، رانا ثناءاللہ صاحب 1988 سے میرے دوست تو نہیں، اب رانا صاحب کہا جا سکتا. آپ وزیر داخلہ بننے کے بعد ہیلو ہے نہیں آئے، اس لیے بڑی شناسائی ہے. زیرک انسان ہیں، تجربہ کار، اور اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آپ صوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت کسی بھی سیٹ پر 1000 دوسری جماعتوں سے ایڈجسٹمنٹ بھی کر لے تو بھی اس کے کینڈیڈیٹ کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اب آگے چلتے ہیں، کس سے اتحاد کریں گے؟ کیا ان کے خلاف وہ کون سی ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے جو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کنورٹ کریں گے دوسری طرف؟ واللہ عالم بالصواب. آپ نے پوچھا نیازی صاحب، میں نے کیا تجزیہ. اس کا تعلق اصولی طور پر پیشگوئی سے نہیں ہے، اس لیے کہ پیشگوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں تم اگر مگر چونکہ اور چنانچہ نہیں ہوتا. تو لہذا بحثیت پامسٹ نیازی صاحب، آپ اگر تجزیہ بھی کروانا چاہیں تو میں تجزیہ بھی کروں گا، لیکن میں تجزیہ کو تجزیہ کہوں گا، پیشگوئی کو پیشگوئی کہوں گا، اور آپ کو مزہ آئے گا. اس لیے کہ میرے سننے والے کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ریڈیو ٹیلی ویژن پر تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیشگوئی نہیں ہوتی. فلاں مبصر نے پیشگوئی کی، وائے بھائی کیوں؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام میرا ہے پیشگوئی. جب میرے قبیلے کے لوگ غلط پیشگوئی کرتے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جانے بغیر پیشگوئی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے ساتھ پیشگوئی کو بھی لے کے چلنا ہے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے الیکشن اکتوبر نومبر؟ تھوڑا سے وقفے کے بعد میں اپنے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. آپ کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے کتنے پروگرام کر چکا ہوں. سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. گزارش پیش کی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ آئے گا، پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جب لفظ الیکشن ہوں گے کی بات کرتا ہوں تو میں چونکہ نجومی نہیں جو ہوا میں تلوار چلاؤں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا، کون سا کینڈیڈیٹ ہارے گا، کس کے میرے پاس ہینڈ پرنٹ ہیں، کس کے میرے پاس ہینڈ پرنٹ نہیں ہے. نگران وزیر اعظم کے حوالے سے 8 نام گردش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے
کس صوبے سے ویسے نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ کے علاوہ جتنے بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے میں نے ایک کوشچن ریز کیا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے پنجاب سے ہوگا یا سندھ سے بھی پورے زور شور سے نکلے اور پنجاب سے بھی۔ اب میں نے تھوڑا ایک ہفتہ پہلے کوشچن ریز کیا ہے جو یہ چل رہا ہے کہ کیا بلوچستان سے نگران وزیر اعظم آ سکتا ہے۔ اب ان 8 اور پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا بلوچستان کے حوالے سے نام آنے کے بعد بھی فیورٹ کون ہے، پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ پرائم منسٹر نگران کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، واللہ عالم بالصواب۔ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، بڑی پریڈکشن دے رہے ہیں، بڑی خبر دے رہے ہیں آپ میرے اس پروگرام میں کہ نگران وزیر اعظم بلوچستان والی جو بات آپ نے پہلے کسی نے نہیں کی، یہ آپ نے بہت گہرائی میں جا کے یہ آپ نے کہیں سے بات نکالی۔ بات یہ ہے کہ ابھی فیض کے ساتھ ہم ایک بیانیہ لے کر ساتھ چلتا ہوں میں، ٹھیک ہے، میرے بیانیے میں یہ چیز شامل ہے اور آگے چل کر ہے یہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں ان میں سے کون بہت زیادہ فیورٹ کی دوڑ میں میں پروگراموں میں بتاتا چلوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کون بنے گا پرائم منسٹر کی باری آئے گی۔ یہ پیچھے سے یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ویسے یہ ٹیرو کارڈ والے ہوتے ہیں نا، لگے ہوتے ہیں فلاں بنے گا، او بابا یہ تیری تاش پھینٹ پھینٹ کے کوئی پرائم منسٹر درمیان میں سے نکلے گا، یہ نکال لیا پرائم منسٹر نہیں، یہ بھی نکال لیا پرائم منسٹر نہیں، یہ نکالا پرائم منسٹر آ گیا جی، آ گیا پرائم منسٹر۔ تو اس قسم کی پیش گوئیاں تو نہیں کی جاتی، ٹکا کے کریں گے اور جو پیش گوئی ہوگی پیش گوئی کہا جائے گا، لفظ جو تجزیہ ہوگا لفظ تجزیہ ہی استعمال کروں گا، واللہ عالم بالصواب۔ ویورز تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جب بھی یہ پریڈکشن کریں گے نئے وزیر اعظم کی اور نگران وزیر اعظم کی، میں ان کے پاس ضرور حاضر ہوں گا، آپ تک ضرور پہنچاؤں گا کہ کیا کس کو یہ دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم۔ ابھی تو دیکھیں نا جس طرح سے وزرائے اعظم متوقع وزرائے اعظم کی پٹی چلی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے یہ پٹی چلوائی کہ ہم بتائیں گے کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے، تو دونوں طرف سے یوں سر جوڑ کے آئے ہیں۔ جب سر جوڑ کے آئے ہیں تو پھر اب سر جوڑ کر ہی ایک دوسرے کے اینٹی مقابلہ بھی کریں گے۔ کہاں کہاں کریں گے؟ پروگرام کے اس حصے کو ذرا حذف کر لیں جہاں تھوڑی سی باقاعدگی سے تجزیہ نگاری کروائی گئی تھی کہ ملتان کے زیریں حصوں میں کہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد تو نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے محترم آصف علی زرداری صاحب مستقبل کا پرائم منسٹر صرف اور صرف بلاول کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ سیم سچویشن پنجاب والوں کی بھی ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ میرے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ کوشچنز ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو توشہ خانہ کیس ہے، انسداد دہشت گردی میں کیسز ہیں، آپ کو لگتا ہے کسی کیس میں وہ خود پریڈکشن ویسے کر رہے ہیں کہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں نیکسٹ ویک میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ یار بات یہ ہے کہ 200 کیس ہے ایک بندے کے خلاف ہے، اگر وہ کسی کیس میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ خان صاحب آپ نے اپنی اس گرفتاری کے خوف سے لٹیا ڈبوئی ہے، اس گرفتاری کے خوف سے آپ اسمبلیاں توڑتے اپنے اقتدار ہاتھ سے دیتے کہاں تک پہنچے ہیں۔ اب مشورہ چونکہ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ اپنے فیصلوں میں خود مختار، اور آپ کے ارد گرد بھی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، لہذا اب جیل سے مت ڈرنا، اب اگر ڈر گئی ہو تو کچھ نہ رہے گا پلے، واللہ عالم بالصواب۔ ویسے سر اب آس پاس تو بہت کم لوگ ہی رہ گئے، میں تو کہتا ہوں آپ مشورہ دے دیں کوئی اگر امپورٹنٹ۔ آس پاس سارے جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان کا تعلق تھا، سب انہیں کے آس پاس ہیں۔ یہ جتنے بھی آئے تھے نا یوں کر کے، یہ
پرندے یہ یوں گئے. ان کا نام ہے الیکٹیبل. ان کی دنیا 2025 تک چلتی ہے. 2025 کے بعد ان کی پاکستان میں فیوچر ڈارک ہو رہا. الیکٹیبل کا 2025 میں فیوچر ڈارک ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی پرندے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے تھے, ان کی جو اڑان ہے وہ 0 سے 0 ہوتی ہوئی اب خاک میں ملنے جا رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب کے بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اب کے پرندوں کو کہا جا رہا ہے اڑ جاؤ. ان کو چھتری اس طرح سے فراہم نہیں کی جا رہی جس طرح سے چھتری فراہم کرتے تھے. واللہ عالم بالصواب. یہ آپ بڑی پریڈکشن میں سے کر رہے ہیں کہ نظریاتی لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ الیکٹیبلز کی تو سیاست 2025 تک آپ کو نظر 2025 کے بعد وہ گئے. الیکٹیبل کون پوچھتا ہے کسی الیکٹیبل کو؟ پرویز خٹک صاحب کو پارٹی سے نکال دیا عمران خان صاحب نے, آپ کو پتہ ہی ہے. اسد عمر صاحب ٹکے رہیں گے. اچھا یہ بات ہے. آپ میرے سارے ویلاگ اٹھا کے دیکھیے گا. آپ کے ساتھ بھی میں نے وہ ویلاگ کیا ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے. تو جو پیچھے پکچر چلا رہے ہیں نا, وہ انہی لوگوں کے 3-4 کی چلا رہے ہیں جن کے آپ نام دے رہے ہیں. اور نہیں تو میری فیس بک پہ پڑا ہے, اس پروگراموں میں دیکھ لیجئے گا. جس پروگرام میں ہم نے پہلے کھوٹے سکے کا لفظ استعمال کیا تو پیچھے جو ہے ساری انہی کی پٹی دکھائی تھی. تو جب تھے کھوٹے سکے تو کھرے اور کھوٹے میں خود پہچان والے کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ اگر یہ پٹاری ادھر سے ادھر اڑ کر آئی ہے تو ادھر سے ادھر بھی اڑ کر چلی جائے گی. اس کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا. واللہ علیہ بالصواب.